جب سارے راستے بند کر دیے جائیں تو پھر مزاحمت اپنا نیا راستہ ڈھونڈتی ہے. جس نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے, آپ اپنی طرف سے جو ہے گوریلا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں. بھارت کے ساتھ تصادم کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور فوج کی حمایت یافتہ سویلین حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت مل چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب کل جو ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے قریب جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے ایک مظاہرہ کیا گیا. سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیے گئے, اب بھی عوامی حمایت حاصل ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے, اور خاص طور پہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ, اس حوالے سے ظاہری بات ہے بہت گفتگو ہوئی. میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا, لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو جناب بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا اور آپ نے پسند کیا, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اس کے بہت سے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہو رہے ہیں, لیکن میں صرف 2-4 چیزیں ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کا خاص طور پہ جو ایک کوٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈیل کی آفر ہوئی, علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈیل لے کر گئے, اور جب انہوں نے وہ ڈیل سنی تو انہوں نے اپنی جوتی اٹھا لی, مطلب اس کے ریاکشن میں. اب ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایکچولی واقعی انہوں نے جو ہے وہ جوتی اٹھا لی ہوگی, فزیکلی جوتی اٹھا لی ہوگی. میرا خیال میں, یہ میری رائے ہے, یہ میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ سہیل صاحب نے مجھے کوئی بات کی, سہیل وڑائچ صاحب نے, لیکن میری رائے میں میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں آ گئے. اس کا یہ مطلب تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعی انہوں نے اپنی چپل اٹھا کے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو وہ واقعی مارنے لگے تھے. میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت غصے میں آ گئے کہ ان کو یہ ڈیل قطعی طور پہ پسند نہیں تھی کہ مطلب عمران خان صاحب بنی گالا چلے جائیں اور چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. وہ اس کے اوپر غصہ کر رہے تھے. تو صرف ایک کانٹیکسٹ جو ہے میں نے کہا میں صرف یہ اس حوالے سے شیئر کر دوں. دوسرا, آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو پسند کیا. مجھے کئی میسیجز آئے. میں ایکچولی کل لاہور میں تھا ہی نہیں, میں لاہور سے باہر گیا ہوا تھا, کرتارپور گیا ہوا تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ. تو بہت سے لوگوں نے فون کرنے کی بھی کوشش کی, سگنلز کا بھی ایشو تھا, بات نہیں ہو سکی. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ, مجھے بہت سے کامنٹس ملے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سنڈے جو ہے وہ میں اس پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے میں جاری و ساری رکھوں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ایسا کروں جس میں ایکچولی کوئی سبسٹنس ہو. میں بہت سے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں, آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن مجھے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے جیسے اس میں سبسٹنس کی کمی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, مجھ سے بہت بہتر لوگ کرتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی مجھ سے بہت بہتر کرتے ہوں گے, لیکن میری رائے میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہو جس کے بعد خبر بھی ہو اور جس سے گفتگو کرنے کا مزہ بھی آئے, یا وہ کوئی ایسا نیوز وردی جو ہے وہ شخص ہو جس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں گے کہ اور بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ ہم جاری رکھیں. بائی دا وے, اس بات کے اوپر یہ جو کلپ کافی وائرل ہو رہا تھا وہ جوتی اٹھانے والا, تو اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم کے ممبر بھی رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے ایکچولی ہمارے اس کلپ کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہوئی کہ جوتی اتار لی. خان صاحب نے کہا کہ پہلے میرے ساتھی اور کارکنان کو رہا کیا جائے, اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. تو وہ اس کانٹیکس کے بارے میں بھی وہ بھی اپنا تبصرہ کر رہے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے جو کافی ڈسکس ہو رہی تھی, وہ یہ ہے کہ جناب نیو یارک ٹائمز کے اندر جو ہے وہ کل عمران خان صاحب کا ایک اشتہار جو ہے وہ آیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو اس بات کے اوپر بحث شروع ہوگی کہ نہیں, یہ نیو یارک ٹائمز نے ایکچولی شاید اشتہار نہیں دیا ہوا, یہ ان کی اپنی شاید کوئی کامنٹری ہے. یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ اپنی کامنٹری, لیکن یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو کراپ کر کے ایکچولی دکھا رہے تھے, اور اس کے اندر جب وہ ڈالتے تھے تو سر اوپر سے ایڈورٹیزمنٹ کی جو پٹی ہے اس کو کراپ کر دیا ہوا تھا, اس کو نہیں دکھا رہے تھے, اور صرف اتنا حصہ دکھاتے تھے جی فری عمران خان, ایز ایف ایکچولی نیو یارک ٹائمز جیسے یہ خود مطالبہ کر رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک پیڈ اشتہار تھا جو بیسکلی ایک کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ پے کر کے, اس کا نام بھی جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ ہے جناب پاکستان فرسٹ پاکستان گلوبل. یہ اس نام سے یہ کمپنی ہے, یا پتہ نہیں مطلب تھنک ٹینک ہے یا واٹ ایور اٹ از, لیکن ایک اس نے بیسکلی فنڈ کیا ہوا ہے, اور اس کے نیچے جو اس کا ایڈریس وغیرہ ہے سارا کچھ جو ہے وہ لکھا بھی ہوا ہے, اور اس کو لکھا ہوا ہے جی پاکستان امریکن ڈائسپورا. اب یہ کتنے کا ایڈ تھا, اس پہ کتنے لگے پیسے, مختلف جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی $1,00,000 لگ گیا, کوئی کہہ رہا ہے $50,000 لگ گیا, کوئی کہہ رہا ہے $10,000 لگ گیا. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کی پرائس نہیں پتہ, لیکن دس واز اے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ. ہاں البتہ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو ہے
وہ عمران خان صاحب کی اب تک کی جو صورتحال ہے، جس طرح ان کو قید کیا گیا، جتنی دیر انہوں نے گزاری ہے اس کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ مطلب موجودہ جو ملک کے یہ ہائبرڈ نظام کے اوپر جو ہے وہ کامنٹری کی ہوئی ہے، مطلب کافی لمبا چوڑا جو ہے وہ اشتہار ہے، یہ پیڈ اشتہار ہے. اچھا، لیکن اس کی دو چار چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس قسم کا اشتہار جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں نیو یارک ٹائمز کے اندر چھاپی گئیں. بھائی آپ اس کا کاؤنٹر چھاپ دیں، آپ سمپل ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، آپ بھی پے کر کے آپ ایڈورٹیزمنٹ لگوا لیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو ایک اور سینس میں بھی دیکھنا چاہیے. اگر بات نیو یارک ٹائمز میں اشتہار چھاپنے کے اوپر آ گئی ہے نا، کہ آپ کو پیسے دے کے اس کا اشتہار چھپانا پڑا، اب یہ کس کی طرف سے کیا گیا؟ فرنٹ کے اوپر تو یہ بے شک یہ تنظیم ہے، لیکن اس میں پیچھے سے کون ہے وی ڈونٹ نو، ان افراد کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گل نہیں بن رہی، اور جس طرح ہوتی ایک وہ جو بڑی مشہور ایک بات تھی ساڑی گل ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے بات نہیں بن رہی، اور اب آپ کو اخباروں میں اشتہار دینے پڑے، کیونکہ ڈپلومسی جب ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈپلومسی ہو رہی ہوتی ہے، بند کمروں میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے، پس پردہ آپ کو اپنے ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کے اشتہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو یہ اس قسم کے اخباروں کا سہارا لینے کے لیے اشتہار چھاپنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ کی پس پردہ معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے معاملات طے ہو رہے ہو نا تو پھر آپ پبلک ڈومین میں ان چیزوں کو نہیں لے کے جاتے. تو ایک تو یہ بھی ڈیسپریشن ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ جو مرضی کریں، وہ جس طرح مرضی اشتہار چھپوائیں، بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے لیے. لیکن ایک تو یہ ہو گیا اشتہار کی بات. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب کل جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے قریب جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے ایک مظاہرہ کیا گیا. اب اس کے اوپر جو میں نے مختلف میری جرنلسٹ سے بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک اچھا کراؤڈ تھا، مطلب ڈیسنٹ تھا، 300-400 بندہ، 500 بندہ، 1000 بندہ ہوگا، میکسیمم اتنا بندہ ہوگا، اس کا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا ہوا، اور وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اس کے بارے میں احتجاج وغیرہ کر رہے تھے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہت کو بڑا جم غفیر آ گیا تھا، نہیں، میرے لیے ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ واز اے ڈس اپوائنٹنگ کراؤڈ. کیونکہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں یو کے حوالے سے یا لندن کے حوالے سے میں اس سے بہتر پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جتنے یہ لوگ ووکل ہوئے ہیں، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت جب گئی تھی تو لنڈن کے اندر بھی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاج وہاں پہ کیے گئے تھے. تو اس کے کمپیریزن میں اگر میں بات کروں اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ کراؤڈ، میری نظر میں کراؤڈ جو ہے وہ کم تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہاں پہ فرسٹریشن اتنی زیادہ تھی ان کے کارکنوں کے اندر جو سپورٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کہ وہاں پہ یہ جرنلسٹ ہیں، یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا اسکرین پہ، کہ سفینہ خان جو وہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں، رپورٹ کرتی ہیں، میں نے بھی ان کو ایک دفعہ پروگرام میں اپنے ریسنٹلی لیا تھا، ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی وہاں پہ کارکنوں کی جانب سے، بہت زیادہ بدتمیزی، ایز ایف مطلب دیگر جرنلسٹ کو دھکے بھی دیے جا رہے تھے، اور خاتون سے جو ہے ان کا فون چھین لیا گیا، اور ان کو گندے جو ہے الفاظ، گندی گالیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. مجھے سب سے بڑا اعتراض جو آتا ہے نا یہ، اور میں آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ ان لوگوں کے لیے، یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے، یہ وہ گندگی ہے، یہ وہ لونڈے لپاڑے ہیں جو اس قسم کی نیچ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کہ آپ کو یہ بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں. آپ کو خاتون سے بات کرنے کی تمیز آنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، وہ آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہی، وہ آپ کے خلاف رپورٹنگ کر رہی ہے، تو اس طرح تو پھر بہت سے مطلب اور بھی چینلز ہیں. مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اے آر وائی نے کس طرح مسلم لیگ نون کے بارے میں رپورٹنگ کی ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد جب وہ نااہل ہوئے پیناما پیپرز کے اندر، تو مجھے یاد ہے کہ اے آر وائی جو ہے نا ان کے نام کی پٹی چلاتا تھا، نااہل سابق وزیر اعظم نواز شریف، نااہل نواز شریف، اس طرح کر کے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ باتیں لکھتے تھے. تو ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ تھا، لیکن جب عمران خان صاحب نااہل ہوئے تو مجال ہے کہ اے آر وائی نے کبھی ایک پٹی بھی چلائی ہو کہ نااہل عمران خان یا نااہل سابق وزیر اعظم، کوئی ایسی پٹی نہیں چلائی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے آر وائی کی اگر کوئی جرنلسٹ یا کوئی خاتون رپورٹر جو اگر رپورٹ کر رہی ہے تو اس سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی جائے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں. یہ اور میں حیران تھا کہ ان سے ان کا فون چھین لیا گیا، سفینہ خان سے ان کا فون چھین لیا گیا، اور یہ اس حد تک، اور اس کے بعد شی وینٹ ٹو دی پولیس، وہاں پہ انہوں نے جا کے رپورٹ کرنے کے لیے کہ جی اب کیونکہ یہ آپ کر نہیں سکتے، آپ کسی کی پراپرٹی نہیں چھین سکتے، لیکن یہ کیا گیا. آئی تھنک مطلب آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا سفینہ خان جو ہیں اس کے اوپر چارجز فائل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، یہ آفیشیلی کمپلین کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، لیکن یو کین ڈو دیٹ. اچھا پاکستان میں تو پھر بھی، یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نا قانون کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ تو آپ اس طرح کی، آپ یوں کسی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے آپ، اور آپ نے خاتون کے ساتھ یہ بدتمیزی کر دی، ان کا فون چھین لیا. تو برائے مہربانی احتجاج کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن اپنے لونڈے لپاڑوں کو جو ہے نا کم سے کم کنٹرول میں رکھا کریں، کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا کریں. پھر اس کے بعد جب یہاں پہ پھینٹا پڑتا ہے نا،
تو پھر اس کے بعد چیخیں مارتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو آپ اپنی معذرت کے ساتھ یوزنگ دی ورڈ, آپ اپنی اوقات سے باہر چلے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ بیٹا احتجاج اور انتشار میں فرق رکھو. احتجاج پیسفل ہونا چاہیے, پرامن ہونا چاہیے. انتشار پھیلاؤ گے تو پھر ڈنڈا پڑے گا. تو یہ احساس نہیں کرتے, اور اس کے بعد پھر جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں ہائے ویکھو ساڑھے نہ کی کیتا جی. اس طرح نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, وہاں پہ یو کے میں تو پھر بھی چلو آپ کو ایک جگہ ملتی ہے, ایک اسپیس ملتی ہے, آپ احتجاج کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ بھی کیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ موبائل ہی چھین لینا. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی, ان کے بارے میں بہت سی خبریں آئیں کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جناب اگر آپ سے امن و امان نہیں سنبھالا جاتا کے پی کے اندر تو پھر آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں, اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ترجمان کا بیان جو ہے وہ آ گیا ہے. فراز مغل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت بانی پی ٹی آئی کے ویژن کی نمائندہ ہے. بانی پی ٹی آئی جب چاہیں گے وزیر اعلیٰ منصب چھوڑ دیں گے. علی امین گنڈا پور حکومت سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کسی مستند ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی. علی امین گنڈا پور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کے پی حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے. ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علاقائی سطح پر قبائلی جرگوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا بیان جو ہے وہ اس سلسلے میں بھی آیا ہے. دوسرا, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے استعفے کی خبروں کی جو ہے وہ تردید کر دی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے استعفے سے متعلق جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کا احتجاج کوئی احتجاجی تحریک نہیں, ہر ضلع اپنے اپنے طور پر احتجاج کرے گا. بانی کی طرف سے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی کوئی ہدایت نہیں. عمران خان کا مطالبہ ہے کہ آپریشن کے بجائے مذاکرات ہونے چاہیے. مونس الائی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جس نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس نے بہت غلط مشورہ دیا ہے. ہمیں ہر سیٹ پر لڑنا چاہیے, اگر کسی نے دھاندلی کرنی ہے تو کرے, ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے, آخری گیند تک لڑنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. یہ حقیقت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جناب وہ تمام افراد جو نااہل ہوئے ہیں ابھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے معاملے میں, ان کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کر دے. ان سیٹوں کو جانے دے, اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بالکل خالی رکھے, اور دوبارہ جو ہے اسمبلیوں میں نہ جایا جائے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مونس الائی صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا جو ہے غلط ہوگا. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں مونس الائی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ اگر یہ انہی حلقوں کے سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑے جائیں, اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کوئی اگر نااہل ہوتا ہے یا اسے سزا ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی فیملی میں سے اپنے بھائی کو, بیٹے کو, والد کو, بہن کو, بیوی کو, کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ٹکٹ دے کے ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. تو سیٹ جو ہے وہ فیملی کے اندر ہی رہتی ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر آپ کی پاپولیرٹی ویسی ہی ہے جس طرح پہلی تھی اور یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, اور اگر آپ دوبارہ جیت گئے تو پھر تو یہ آٹومیٹک آپ کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی مورل وکٹری بھی ہوگی کہ دیکھیں جی آپ نے اس شخص کو جو ہے یہاں پہ سزا دی. احمد خان بچر ہیں جس طرح, اگر آپ نے ان کو سزا دی اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اس سیٹ کو ریٹین کر لیتی ہے تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کے اوپر بہت زیادہ ہوگی. تو میرے خیال میں مونس الائی صاحب کا جو تجزیہ ہے اس معاملے میں وہ غلط نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر سردار عبدالقیوم نیازی کو جو ہے وہ کل گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی کو سمانی سے حراست میں لیا گیا. سردار عبدالقیوم نیازی سمانی میں ریلی سے خطاب کے لیے پہنچے تھے. ڈی آئی جی لیاقت چودھری کا کہنا ہے کہ عبدالقیوم نیازی کو 16 ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر کے حکم پر حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق سردار عبدالقیوم نیازی پر 11 سے زائد مقدمات درج ہیں. 2 دن قبل 9 مئی کے مقدمات میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی 2 روزہ دورے پر بھمبر پہنچے تھے. تو 4 اگست 2021 تا 14 اپریل 2022 تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف اسلام آباد کے ریجنل صدر عامر مغل نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جب سارے راستے بند کر دیے جائیں تو پھر مزاحمت اپنا نیا راستہ ڈھونڈتی ہے. آج اسلام آباد کے, یہ انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا, آج اسلام آباد کے انصاف رضاکار نوجوان عامر مغل کی قیادت میں گرفتاری سے بچو, تشدد سے بچو پالیسی کے تحت اسلام آباد کے مین روڈ اچانک بند کریں گے اور پولیس کے آنے سے پہلے غائب ہو جائیں گے. یاد رکھیں گرفتاری اور تشدد اس ناجائز حکومت کا بڑا ہتھیار ہے. ہم نے اس سے بچنا ہے اور اس ناجائز حکومت کو پرامن غیر مسلح احتجاج کے ذریعے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے.
انشاءاللہ اس سلسلے کو کاپی کریں اور پورے پاکستان میں ایسے ہی فلیش پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں. آئی تھنک دس از اے ویری بیڈ آئیڈیا. میرا خیال میں اس سے زیادہ فضول قسم کا آئیڈیا جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ سڑک میرے بھائی بلاک کریں گے نا, تو آپ بیسکلی ایک عام پبلک کو جو ہے وہ آپ تنگ کریں گے. کسی نے اسکول جانا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, کسی نے دفتر جانا ہے, کسی کا کوئی کام ہے. یہ آپ اپنے اس پروٹیسٹ کے چکر میں کیا کریں گے؟ 15 منٹ کے لیے سڑک بند کر دیں گے. جب تک پولیس نہیں آتی تب تک آپ 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے اخبار کریں گے. تو ذہن میں رکھیے گا آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پروٹوکول کے چکر میں آپ لوگ جب سڑکیں بند ہوتی ہیں نا, جب کوئی ہائی ڈگنیٹری گزرا ہو تو اس کے لیے جب سڑکیں بند کی جاتی ہیں تو لوگ دل سے کیا کیا کہتے ہیں. مطلب میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو وہ اس وقت بیان کرتے ہیں. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہی گالیاں پڑیں اور آپ کے ساتھ بھی بالکل وہی ہو تو پھر کر لیں, یہ کر کے بھی دیکھ لیں. سو آئی تھنک کہ جس نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس طرح 15-20 منٹ کے لیے جب تک پولیس نہیں آتی ہے سڑک بند کریں گے تو پھر ناچ جائیں گے, مطلب آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ گوریلا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں. جس طرح گوریلا وارفیئر ہوتی ہے نا, گوریلا وارفیئر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, جا کے دشمن کو ہٹ کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس قسم کا گوریلا پروٹیسٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ گوریلا پروٹیسٹ جو ہے نا, اور کچھ نہیں ہوگا, عوام کی طرف سے گالیاں ہی پڑیں گی آپ کو, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے بہتر کوئی اسٹریٹجی نکالیے, پرامن طریقے سے احتجاج کیجیے, کوئی اور اسٹریٹجی نکال لیں, لیکن اس طرح عوام کی زندگیوں کا بیڑا غرق مت کریں. میری رائے یہ ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اور پی ٹی آئی رہنما مینا خان آفریدی نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے پی کا 5 اگست کو اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ 5 اگست کو خیبر پختونخوا میں اضلاع کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں گی. 5 اگست کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پشاور میں ہی احتجاجی ریلی کی قیادت کریں گے. میں آپ کو ابھی سے جو ہے وہ میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا خیال میں, یہ میری بات لکھ لیجئے گا, اگر تو اسی اسٹریٹجی کو فالو کرنا ہے تو 5 اگست کو جو ہے نا وہ کھاؤ پیو تے گھر جاؤ بس, ٹھیک ہے. ہونا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. چھوٹے احتجاج جو ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر ہوں گے. اس کو سوشل میڈیا پہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا کہ جی ویکھو جی کتنا بڑا اسی جو ہے احتجاج کرتا, اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. دیٹس اٹ. میرا خیال میں یہ یا تو ڈیلیبریٹلی بڑی ایک فلاپ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, یا پھر ظاہری بات ہے ان تیلوں میں تیل ہی نہیں ہے. تو اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ مطلب علی امین گنڈا پور پشاور آپ کی ٹیریٹری, ادھر بیٹھ کے آپ نے احتجاج کیا اور اس کے بعد شام کو جا کے ختم کر دیا. کہانی اسی طرف ہی لگ رہی ہے کہ بس اب یہی کیا جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. حکومت تو میرے خیال میں بالکل مطمئن ہوگی کہ ہاں جی کر لو, جی اس طرح کرنا تو کر لو. 100 دفعہ پورا کے پی جو ہے وہ اسی طرح احتجاج کر کے بند کر لو. آپ کا اپنا علاقہ ہے, اپنے ہی لوگوں کی سڑکیں بند ہوں گی, انہیں کو تکلیف ہوگی, بس دیٹس اٹ, اور اس کے بعد کہانی ختم. سو فی الحال تو مجھے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ ہم نے کل پرسوں اپنے ایک ویلاگ کے اندر آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے ایک پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے خود ملک سے باہر جانے کی درخواست کی تھی, جسے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مسترد کر دیا. وزیر مملکت نے اپنی گفتگو میں انصار عباسی کی رپورٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ جی حکومت کی طرف سے بانی تحریک انصاف کو ملک سے باہر جانے کی آفر کی گئی, وہ انصار عباسی کی طرف سے آدھی بات کی گئی. اس کے رد عمل میں انصار عباسی صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ حکومتی اہلکار عمران خان کے ملک سے باہر جانے سے متعلق جس خواہش یا ڈیل کی بات کر رہا ہے اور اس حوالے سے میرا نام جس خبر سے جوڑا گیا ہے وہ درست نہیں. میں نے نہ ایسی کوئی خبر دی, نہ کبھی کہا کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی خواہش ہے یا ایسی کوئی ڈیل آفر ہوئی. تو مطلب انہوں نے بالکل وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی بات کو جو ہے وہ نلیفائی کر دیا. انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ایسوسیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایران کے صدر جو پاکستان کے 2 روزہ دورے کے اوپر تشریف لائے ہوئے تھے, کل رات کو وہ ایران واپس چلے گئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب وہ لاہور آئے تھے تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا تھا. اس کے بعد وہاں سے وہ اسلام آباد گئے تو پھر شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات ہوئی, ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. تو یہ 2 روزہ دورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر انڈیا کے اندر جناب بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں. انڈیا کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے نیوز رپورٹس چلائی ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, ہم نے ایران کو اتنا سپورٹ کیا تھا اور ایرانی صدر کو یہاں آنا چاہیے تھا, یہاں آنے کے بجائے وہ پاکستان چلا گیا ہے. تو بھائی یہ جا کے نا گورو آریہ سے سوال کیجئے, میجر گورو آریہ سے سوال کیجئے کہ اس نے کتنا کو گھٹیا قسم کا بیان دیا تھا جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی ایران کے بارے میں. مطلب بہت ہی فضول قسم کا جو ہے اس نے یہ کامنٹ کیا تھا. اور ایران کے مجھے یاد نہیں کہ کس کے بارے میں اس نے بڑی کو فضول قسم کی بات کی تھی. تو ایران کی جانب سے اس پہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا کہ اینو کو پٹا پاؤ, میجر گورو آ رہے ہیں نا تھوڑا جا پٹا پاؤ, اینو انسان دا بچہ بناؤ. تو آپ جب اس طرح اپنے ریلیشن شپس کا بیڑا گرک کریں گے, جب ڈپلومیٹک نارمز کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اگلا بھی جو ہے وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالے گا. یہ فرق ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ
ایک اور جو خبر آئی ہے وہ جناب اکانومسٹ نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے اور انہوں نے لکھا ہے جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں شاید اس سے بہتر وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میں انگلش میں لکھا میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اس کو. انہوں نے کہا جی تقریباً 2 سال سے وطن میں ان پر سیاسی مداخلت کے الزامات کی وجہ سے شدید تنقید ہو رہی تھی، لیکن پھر یہ لمحہ آیا. 18 جون کو وہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نجی زہرانے پر موجود تھے. ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دیا اور اسے 25% محصولات کے ساتھ نوازا، جبکہ پاکستان کے ساتھ ایک نئے تجارتی معاہدے کا خیر مقدم کیا. یہ تمام واقعات امریکی پالیسی میں ایک واضح تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں جس کے اثرات بھارت، چین اور مشرق وسطیٰ پر پڑ رہے ہیں. پاکستانی سیاست بھی ممکنہ طور پر ایک موڑ پر ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیے گئے اب بھی عوامی حمایت حاصل ہے. اس کے باوجود بھارت کے ساتھ تصادم کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور فوج کی حمایت یافتہ سویلین حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت مل چکی ہے. اس سے افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاید آرمی چیف خود صدر بن جائیں. فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دی اکانومسٹ کو بتایا کہ صدر بننے کی افواہیں بے معنی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق عاصم منیر پر وہ پاکستانی آرمی چیف ہیں جنہوں نے نہ امریکہ اور نہ ہی برطانیہ میں تربیت دی، لیکن وہ مغرب سے مکمل طور پر واقف ہیں اور پاکستان میں کام کرنے والے جہادی گروہوں کے سخت مخالف ہیں. فوج میں وہ اکثر ان مذہبی رہنماؤں پر ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے مذہب کو کاروبار بنا دیا ہے، لیکن ان کی سیاسی خواہشات ابھی واضح نہیں ہیں. کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ جلد صدر بن سکتے ہیں، یہ ان کی طاقت کو آئینی طور پر مستحکم کرے گا. دوسری جانب موجودہ ہائبرڈ نظام کو کچھ لوگ فیلڈ مارشل کے حق میں دیکھتے ہیں. 57 سال کی عمر میں وہ پرویز مشرف کے بعد سب سے زیادہ طاقتور آرمی چیف ہیں. ان کے پاس ایک قابل اور تعاون کرنے والا وزیر اعظم ہے اور اگر موجودہ سیاسی معاہدہ برقرار رہا تو وہ غیر معینہ مدت تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مقصد امریکہ کے ساتھ پائیدار تعلقات بنانا ہے. رہی بات بھارت کی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں. تو یہ اکانومسٹ نے جو ہے وہ یہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ شائع کیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک خوشخبری آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیٹ ورک کی جو صدر ہیں سلطانہ صدیقی صاحبہ، ان کے حوالے سے یہ خوشخبری ہے جنہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری جو ہے وہ دی گئی ہے. برطانیہ کی بکنگم شائر نیو یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ میڈیا خواتین کو بااختیار بنانے اور معاشرے میں خدمات کے اعتراف میں جو ہے وہ ہم نیٹ ورک کی صدر سلطانہ صدیقی صاحبہ کو جو ہے وہ یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ دی گئی ہے. ان کو یہ ایوارڈ بکنگم شائر نیو یونیورسٹی کے ایسوسیٹ ڈین ایجوکیشن ڈاکٹر کرسٹوفر لوئس نے یونیورسٹی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران جو ہے وہ پیش کیا. تو بڑی قابل فخر بات ہے یہ کہ ایک پاکستانی خاتون کو ان کی خدمات کے عوض جو ہے وہ یہ اعزازی ڈگری دی گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.